السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہمارے تمام ناظرین، محبین، معتقدین، مریدین جو ہمیں سن رہے ہیں اور محبتوں سے نواز رہے ہیں، ان کے لیے آج ایک پیغام ہے کہ آج سورج گرہن ہے، لہٰذا اس پر بھی گفتگو ہو جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ 24ویں پارے کی سیکنڈ لاسٹ رکوع کی یہ آیت ہے۔ اس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ یہ دن اور رات، یہ چاند اور سورج، یہ اللہ عز و جل کی نشانیاں ہیں۔ تو لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، تو چاند و سورج کو سجدہ نہ کرو، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا گیا، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، یا فرمایا گیا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین۔ فرمایا گیا کہ اور جب چاند چمکا، رات آئی اور چاند نکلا، چاند چمکا اور پھر وہ چھپ گیا، فلما افلت، تو آپ نے فرمایا کہ میں چھپنے والے کو، ختم ہونے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب پوری آب و تاب کے ساتھ سورج نکلا، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر، تو آپ نے فرمایا کیا اس سورج کو تم میرا رب بتاتے ہو، اور یہ بہت بڑا بھی ہے؟ اور جب وہ چھپ گیا تو فرمایا کہ نہیں، میں ختم ہونے والے کو، چھپنے والے کو اپنا معبود نہیں تسلیم کرتا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو حضرات، یہ چاند و سورج اللہ عز و جل کی نشانیاں ہیں۔ کچھ لوگوں میں، ہمارے یہاں غیر اسلامی رجحانات اور سوچ اور واہیات، یہ چیزیں مشہور ہیں کہ سورج گرہن کسی کی موت کا باعث ہو جاتا ہے، یا چاند گرہن، تو ایسا ہرگز بھی نہیں۔ اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انتقال ہو گیا، اور اتفاق سے اسی روز سورج گرہن بھی ہو گیا۔ لوگوں نے باتیں بنائیں، کہا سورج بھی سوگ منا رہا ہے، سورج گرہن ہو گیا ہے، یا شاید اسی وجہ سے موت واقع ہوئی ہے۔ اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے، بڑی تکلیف تھی۔ اگر تو صاحب اولاد ہوگا، تجھے اولاد کا غم یاد ہوگا۔ باپ کا جنازہ اٹھانا تو پھر بھی آسان ہے، لیکن باپ کے لیے بیٹے کی میت، بیٹے کا جنازہ اٹھانا، یہ بڑا مشکل کام ہے، بڑے دل گردے کا کام ہے۔ اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم فرمایا کہ مسجد نبوی شریف میں سب حاضر ہو جائیں۔ اگرچہ وہ وقت بظاہر کوئی خطبہ دینے کا نہیں تھا،
مگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیونکہ شریعت کی حفاظت فرمانے والے ہیں، شریعت کو نافذ کرنے والے ہیں، شارع اسلام ہیں، آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں یہ بات، یہ چیمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ آج میرے بیٹے کا انتقال ہوا ہے تو سورج گرہن کی وجہ سے ہوا ہے۔ سن لو کہ سورج گرہن کا میرے بیٹے کی موت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ سورج گرہن اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو سورج کتنی آب و تاب کے ساتھ چمکتا اور دمکتا ہے، لیکن اللہ عز و جل اس پر بھی گرہن لگا دیتا ہے، اس کی آب و تاب کو بھی چھین لیتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ نہ سورج کو نہ چاند کو سجدہ کرو، بلکہ اس کو سجدہ کرو کہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے تاکہ تم عبادت گزار کہلاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ غیر مسلموں کی طرح ہمارا وتیرہ، ہمارا طریقہ ہر چیز کو سجدہ کرنے کا اور رب ماننے کا نہیں ہے۔ ہمارا معبود ایک ہے۔ قرآن فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، فرما دیجئے محبوب کہ اللہ ایک ہے اور وہ بے نیاز ہے۔ تو ہمیں جب سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ استغفار کا وقت ہے اور اس میں نماز کسوف ادا کی جاتی ہے، کیونکہ عموماً سورج گرہن دن میں دیکھنے میں آتا ہے، اور آج بھی سورج گرہن ہے، لیکن وہ دوسرے ممالک میں ہوگا جب وہاں دن ہوگا اور ہمارے یہاں رات ہوگی۔ آج رات کو تقریباً 11 بجے سورج گرہن ہے، تو سورج گرہن میں نماز کسوف ادا کی جاتی ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ فردن بھی اس کو ادا کر سکتے ہیں، اور اجتماعی طور پہ یعنی جماعت سے بھی نماز کسوف ادا کی جا سکتی ہے، اور وہ مستحب ہے۔ ہاں، سرکاری اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت نشان عشق و محبت نے فتاوی رضویہ شریف میں یہ فرمایا ہے کہ اگر سورج گرہن کا وقت عصر اور مغرب کے بیچ ہو تو اس وقت نوافل نہیں پڑھے جائیں گے، اس لیے کہ اس وقت نوافل کا حکم ہرگز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کسوف ادا فرمائی اور طویل قرات سرکار نے فرمائی۔ جب دن میں نماز پڑھیں گے جماعت سے تو اس میں کیونکہ دن میں سرجی نمازیں پڑھی جاتی ہیں تو اس وقت دھیرے سے قرات کریں گے جیسے کہ ظہر اثر پڑھتے ہیں۔ ہاں، البتہ اگر رات میں نماز پڑھ رہے ہیں تو جہری کا حکم ہے، طویل قرات کے ساتھ امام صاحب جماعت سے نماز پڑھا سکتے ہیں، یہ مستحب ہے۔ ورنہ اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں فردن نماز کسوف 2 رکعت نماز نفل ادا کریں اور توبہ و استغفار کریں، استغفار کی کثرت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے استغفار کی کثرت کا حکم نافذ فرمایا ہے۔ جہان عشق میں آج آپ کی یاد دہانی کے لیے یہ پیغام تھا۔ جہان عشق میں آئیے، ہم سے جڑیے، جہان عشق کی سیر کیجیے، اپنے گھروں میں عشق و عرفان کے جلووں سے روشنی کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور شیئر بھی کیجیے، اپنے احباب اپنے دوستوں تک بھی پہنچائیے۔ آج سے ہم ایک نیا سلسلہ شروع کرنے والے ہیں خوابوں کی تعبیر کا۔ پرسنل پر ہمارے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اس تعلق سے میسج کر رہے ہیں۔
آپ نے بھی اگر کوئی خواب دیکھا ہو اور اس کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہوں تو ہمارا نمبر نوٹ کر لیں. ہمارا نمبر ہے 7738603786 77 386 03 786.